حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہے۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے، نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں، رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ، جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئیں، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئیں، کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں ہی میرے سرانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔
مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہوں؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔
حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے، اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی، کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا، اپنے آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے، مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے۔ ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر۔ قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا، سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی۔ حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا، فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے۔ میرے عزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے، باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی۔ ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر، زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں۔ اور یاد رکھو آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے۔ پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا، پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے۔ پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی۔ اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں۔ یہاں تو ہم گانے فلاں فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں،
حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے۔ دیکھیں آپ حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے۔ میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے، حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا، میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے، رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے، وہ صرف خاندان والے تھے۔ حضرت علی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے، یہی لوگ رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ میری بچیوں، آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں، اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں۔ حدیث سن لو مجھ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، تپتی ہوئی گرمی، وہ تانبے پیتل کی زمین، لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم۔ اچانک ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ۔ اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جا رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو، شان والی فاطمہ جا رہی ہے، رسول پاک کی گھر والی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں تاکہ ان کے اندر عفت، حیا اور جذبہ حجاب پیدا ہو۔ بے حیا عورتوں کے قصے سناؤ گے تو بے حیا بنیں گی، گندے سیریل اور گندے فلموں کو دکھاؤ گے تو ویسی بننے کی عادتیں آئیں گی۔ کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں، تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھنا اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی، آج حسن و حسین نہیں صحیح، غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہوگا، تمہاری گودوں میں نونہال آئیں گے جو امت کی اصلاح کا کام کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اے رب ذوالجلال، رسول پاک کے اس سخی گھرانے سے ہم سب کی محبتوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھ۔ مولا رافضیوں سے، خارجیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ کی اس آل جس آل میں ہر بچہ نور والا بچہ ہے، میرے مولا اس گھرانے کا فضل، ان کا سایہ، ان کا کرم ہم سب کے سروں پر قائم فرما۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی برکتیں ہم سب کو نواز دے، ہماری بیویوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو عفت، حجاب، حیا عطا فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے اس محفل میں حاضر ہیں اور جو دور سے سن رہے ہیں، بچیاں، عورتیں، گھروں کی خواتین، سب کو مولا چادر زہرہ عطا فرما دے۔ قیامت کے دن مولا ہمارے گھر والیوں کو سب کو اس فاطمہ زہرا کی جھرمٹ میں جگہ عطا فرما دے، جس جھرمٹ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی طرف جا رہی ہو، اسی جھرمٹ میں مولا ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کا حشر فرما دے۔ اے کریم خدا، آج پوری دنیا کو پھر سے فاطمہ کی ضرورت ہے، جو ایسی گود سے حسن حسین پیدا کرے، جو کربلا کے واقعات کے بعد پھر سے اسلام کو زندہ کرے۔ مولا ہم سب کو ایسی خواتین عطا فرما، ایسے اصلاح کرنے والے بچے عطا فرما، ہمارے معاشرے کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ کریم خدا ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
اور ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، قیامت کے دن اسی مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، امت مصطفیٰ کی خیر ہو۔ مولا دشمنان اسلام کو تو تباہ و برباد فرما، ان کے ناپاک منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔